بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد بچے کو چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ آزاد بچے کو چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لأن الحر لیس بمال، کیونکہ وہ آزاد جو ہے وہ مال نہیں ہے۔ ہاتھ تو کاٹے جاتے ہیں کس پر؟ مال چوری کرنے پر، تو یہ مال نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور اگرچہ اس پر زیورات سونا چاندی اس نے کیوں نہ پہنا ہوا ہو، پھر بھی اس کو اٹھانے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ سونا چاندی جو ہے یہ اس کے تابع ہے۔ اصل بندہ ہے، جو بندے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، تو یہ جو کچھ اس کے پاس زیورات ہے یہ اس کے تابع ہے، اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب اسے معاف کر دیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں، تعزیر لگائیں گے، تو تعزیر جتنی مرضی لا لو۔ نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے بچے کے چور کر، نہیں ہے ہاتھ کاٹنا بچے کے چور پر، آزاد بچے کے چور پر، اگرچہ ہوں اس بچے پر زیورات سونا چاندی ہو، تو پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جی۔ ولا فی سارق العبد الکبیر، کوئی غلام ہو، بڑا غلام ہو، اس کو کسی نے چوری کر لیا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ چوری ہے نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَكَانَ غَصْبًا، یہ جو ہے نا غلام اگر تو چھوٹا ہو تو پھر وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ چوری شمار ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بڑا غلام ہے تو وہ اپنے قبضے میں، فی یدی نفسہ، وہ خود اپنے قبضے میں ہے، خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ فَكَانَ غَصْبًا، یہ غصب ہوگا اور سرقہ نہیں ہوگا، تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوری کرنے پر، سرقہ پر، نہ کہ غصب پر، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں ہاتھ کاٹنا غلام کے چور میں، بڑے غلام کے چور میں، بڑے غلام کی چوری میں۔ جی۔ چھوٹے غلام کو اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ غلام مال ہے نا، مال ہے، تو یہ جو ہے اذا کان لا یعبر عن نفسه ولا يتکلم، جب اپنے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا اور کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مال ہے۔ لا بد له علی نفسه، لا ید له علی نفسه، اس کا اپنے اوپر قبضہ بھی نہیں ہے جیسے جانوروں کا ہوتا ہے۔ اما اذا کان یعبر عن نفسه فهو کالبالغ، اگر وہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، وہ اپنے ساری معلومات رکھتا ہے، یعنی اگرچہ بالغ نہیں ہے لیکن عاقل ہے، تو یہ بڑوں کے ساتھ ہی شمار ہوگا، اس کو ہاتھ کاٹنے، چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کاٹے جائیں گے ہاتھ چھوٹے غلام کے، چوری کرنے والے کے۔ کتابیں کاپیاں کسی نے چوری کر لی کسی کی، تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ الا فی دفاتر الحساب، لیکن جو حساب کی کاپیاں کتابیں ہیں ان پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ جو رف کاغذ ہوتے ہیں، رف ہو، جن کو آپ بیچتے ہیں ردی میں، جنہیں بیچتے ہیں تول کے، اس پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور جس کو اس طرح سے نہیں بیچتے اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کتاب میں بندہ تعویل کر سکتا ہے، میں پڑھنا مسئلہ لئی تھی یار، تو میں نے کہا بھائی چلو علم حاصل کروں گا اس سے، تو صدقہ جاری ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ تول کے اعتبار سے بکتی ہے، تول کے لحاظ سے بکتی ہے اور ان کی اس طرح کی قیمت ہے، تو پھر وہ جس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو تو اس پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ مال شمار ہوگا، اور جس میں تعویل ہو سکتی ہے اس میں نہیں کاٹے جائیں گے۔ جی، تعزیر تو پھر ذرا کسی کی کوئی چیز اٹھائے گا تو کسی کی یاد کے بغیر اٹھائے نا، دو سٹا ماریاں جا سکتی ہیں، تو نے کیوں اٹھائی چیز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ بندے کا مال ضائع نہیں ہوا، لیکن اس کو ضرورت پڑی تو چیز نہیں ملی تھی، اسے پریشانی تو ہوئی نا، اسے پریشانی تو ہوتی ہے نا، چیز بندے رکھی ہوئی ہے اور جہاں کہیں پہ رکھی، اسے پتہ ہے میں جب ضرورت ہوگی میں اٹھا لوں گا، تو کسی چول نے اسے اٹھا کے تو کہیں اور رکھ دیا، یا کہیں اس نے اٹھا لی، تو پھر اگرچہ وہ قیمت والی چیز نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اس پر بندے کی تکلیف تو ہوتی ہے۔ اس وقت جب بندے کو یہ ہو کہ فلاں چیز میری بنا جا پڑی ہوئی ہے، جب ضرورت ہو استعمال کر لوں گا، دیکھو تو کوئی نہیں ہوتی، جس طرح اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے۔
خاص طور پر کھانے کی کوئی چیز پڑی ہو تو یا اس طرح کی کوئی چیز، تو جب دیکھو تو جب ضرورت پڑے تو اس وقت کوئی نہیں ہوتی، اس وقت دل کرتا ہے بندہ جو بے شک معمولی سی چیز ہے، روپے کی چیز بھی ہے، ضرورت کے وقت کی قیمت پتہ جلدی، اس وقت دل کرتا ہے ڈانگ اٹھا لے بندہ، جس نے اٹھائی ہے اس کو ذرا صحیح کر کے صفائی کرے اس کی. کوئی بتا تو سکتا تھا نا وہ، اگر اس نے استعمال کیے تھے. عام طور پہ کہتے ہیں نا فلانی شاید جناب روپیہ نہیں تو چیز تھی، تو جناب ایک کپ جو ایک ٹوٹ گیا، گلاس کسی سے ٹوٹ گیا یا نہیں، یا کسی نے اٹھا لیا تو یار کیا ہوا تھا، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا تھا، اتنی بےزتی کر دی اس نے. وہ بےزتی اس پر نہیں ہوتی کہ وہ چیز آیا وہ بندے نے اٹھائی ہے، وہ چیز مثلا اس نے لی کیوں ہے. بےزتی اس پہ ہوتی ہے کہ جب وہ چیز اگر بندے نے لی تھی، جہاں سے لی تھی وہاں اس نے واپس رکھنی تھی، اس کے استعمال کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو استعمال کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھنا، جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسے ملنا چاہیے. ویسے ایک بندہ خرچ کرتا ہے کسی چیز پہ، مثال کے طور پر کہ ضرورت پڑ سکتی ہے، مہمان آ سکتے ہیں، 1000 روپیہ بندے خرچ کیتا ہے، تو جب مثلا 1000 روپیہ نہیں 10 روپے ہی خرچ کیے، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک وہ تھا کیا چمچ کو کہہ لیں، یا کوئی چھوٹی ٹیشو ہی کہہ لیں آپ، تو جب ضرورت پڑی اس وقت نہیں تھے تو اس بندے کو کیا فائدہ ہوا اس وقت پیسے خرچ کرنے کا اور اس کی ٹینشن لینے کا، تو وہ اس وقت نہ لیتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے ٹائم چیز ملے بندے کو، استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے اسے، لیکن یہاں پہ جب ضرورت ہو تو چیز نہیں ملتی. اور اداروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، جب جہاں پہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ دوسرا، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے بھائی دوسرا کرے گا میں کیوں کروں گا، کوئی اور کر لے گا، خیر ہے کوئی نہیں، کوئی کر لے گا، تو کوئی پتہ نہیں وہ کوئی کون ہوتا ہے جسے وہ کرنا ہوتا ہے. تو ہاں ہر بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسے کرنا ہوتا ہے، لیکن سمجھتے کوئی کر لے گا، وہ کوئی سمجھتے ہوئے برتن بھی گندے رہتے ہیں اور گلاس بھی. میں یہاں اسکول میں گیا، ہائی اسکول میں، تو وہاں جو ہے نا ہیڈ ماسٹر جو ہے انہوں نے اپنے گلاس کے اس کے دراز میں انہوں نے گلاس رکھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہاں گلاس ملتے ہی نہیں ہے، تو کسی کمرے میں استاد منگوا لیتے ہیں اور پھر ان کو ملتے نہیں. میرے پاس مہمان میرے پاس آتے ہیں تو میں اس وقت کہاں سے ڈھونڈوں. وہ مہمانوں کے سامنے وہاں سے نکال کے دے رہے تھے، کیونکہ جب ملے نا ٹائم میں تو بندہ کیا کرے. تو میں نے کہا ہر ادارے میں ہی ایسے ہوتا ہے، جہاں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے بھائی دوسرا کرے گا تو دوسرا، اس نے لی چیز میں نے تھوڑی لی ہے، میں واپس بعد میں کر دوں گا، کیا کھان لگا یار گلاس ہی سے بچو دے. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ایک استاد کھانا کھا رہے تھے، میں ان کے لیے میں نے پلیٹیں منگوائی ہیں، نہیں منگوائی، تو دوسرے تیسرے دن میں لڑکوں سے پوچھا پوری نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے استادوں کے پاس پوری رکھی تھی تو کسی نے اٹھائی ہے یا کدھر گئی تو پوری نہیں آئی. تو میں نے کہہ دیا تھا، ایک استاد کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اس کو پوچھو مت آئیے، آخر میں کوئی استاد کار نہ لے گیا ہو. اسے غصہ آ گیا میں نے یہ بات کیوں کی ہے. بھائی جس نے چیز لائی ہوتی ہے یا جس نے جب ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو تو جب ضرورت پڑے نا فلانی شے کو نہیں جی لے دیو جی، تو جس نے منگوائی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے لی ہے، تو اگلا بندے نے سنبھالنی ہوتی ہے، وہ سنبھال نہ سکے اور اس آگے سے غصہ آئے بھائی ہمارا تو کام نہیں، ہمارا کام ہے کھانا اور کھا کے چیز پھینک دینا، اس کے بعد جو مرضی سنبھالے کیونکہ خادم ہیں انہوں نے سنبھالنی ہے. ہر بندے کو خود اپنے کام کرنے چاہیے، اسے اپنی چیزیں سنبھالنی چاہیے. بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے جو نواب ہوتے ہیں بھائی، وہ صرف کھا پی کے جناب کھایا، کپڑے پائے تھے، باقی لا کے جناب کمرے سلوار ادھر پڑی ہوئی، قمیض ادھر پڑی ہوئی، تو پلیٹ ادھر پڑی ہوئی، تو جناب روٹی کے ٹکڑے ادھر پڑے ہوئے، تو گلاس اس طرف پڑا ہوا ہے. یہ چول لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ نہیں ہوتے. بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں ساری خود سنبھالتے ہیں، اپنی ہر چیز کی خود حفاظت کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی ہو، اس کی خود حفاظت کرنا، خاص طور پر چھوٹی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے. ہمارے بڑے استاد علامہ طاہر مدیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں استاد صاحب بتاتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استاد تالے میں رکھتے تھے. تو ہم سوچتے ہیں ذرا سی چیز استاد تالے میں رکھتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو کئی طلباء نے پوچھ لیا تو اور ایک بات کہتے تھے نا، ایک بات کہتے تھے مطلب فلانی شاہ سفیان فلانی چیز لے کے آ، تو میں تین کہ آخیا اگلا گل تو رہے نا، میں کہڑی گل کی ہے. تو ہم کہتے تھے استاد صاحب بار بار پوچھتے ہیں میں نے کیا کہا ہے، اے فلانی چیز لے کے جائیں دھیان نال جائیں، فلانیاں رکھیں فلانے دیں، مطلب ایک ایک چیز بتانا. کہتے ہیں ہم اس دن بھی علامہ اصغر علی صاحب یہاں پہ سرخ داڑھی والے یہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، وہ اس دن بھی فرما رہے تھے کہ استاد صاحب ایک ایک چیز پہ نا تو بار بار دہراتے بھئی ایسے کرنا، فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ اترنا، اتنا کرایہ دینا، اتنے پیسے لے کے جانا، ایک ایک چیز بتاتے. تو ہم یہ سوچتے ہیں استاد اتنی تاکید کرتے ہیں، ہم کو پاگل تو نہیں ہے، اتنا سارا سمجھ تو ہمیں بھی ہے، لیکن اس کو وہ کیوں تاکید کرتے تھے، تم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی اور تم کرو گے، اور وہ واقعی ایسے ہی ہوتا. تو پھر وہ جو کہتے ہیں ہم نے پوچھا استادوں سے کہ استاد جی آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں اس طرح سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے سنبھال کے رکھتا ہوں کہ کوئی بچہ
ضرور نہیں کہ میری چیز چوری کرے گا، اٹھا لے گا، ویسے کہ ضرورت کے لیے اس نے اٹھا لی، ادھر ادھر رکھ دی، تو میرے ذہن میں تو جائے گا نا میری فلاں چیز چوری ہوگی، فلانا طالب علم چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے. کس کو میں چور سمجھوں گا؟ جس کو میں نے چور سمجھا کہ چور ہے میرا، تو وہ پڑھ نہیں سکے گا مجھ سے، رہے گا بھی تو پڑھ نہیں سکے گا. اس کے علم میں فرق آئے گا، اس کے فیض میں فرق آئے گا. اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہوں، تاکہ مجھے کسی کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں میرا غلط گمان نہ ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ کچھ بھی ہے. تو میں تمہارے فائدے کی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہوں. اس لیے اپنی چیز ہر بندے کو خود سنبھالنی چاہیے چیزیں. میری عادت نہیں ہے، میں اکثر مجھے عدنان کہتا ہوتا باہر جاتے تالا لگا کے جایا کرو، میں پھر ایسے ہی بس، تو کیا کو اٹھائے گا چیز، اٹھا لے جس نے اٹھانی ہے. لیکن وہ علماء یہی سوچتے ہیں بھی ضرور اٹھانی ہی ہے ہم نے چیزیں، ادھر ادھر کرنا یہ لازم ہے. جی. اور تمام دفاتر میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے سوائے ان کے جو حساب کی ہیں. وہ دیکھیں ذرا لکھا ہوا حاشیے میں کہ چاہے تفسیر کی ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، الا فی دفعہ لن ما فی لا یقصد بالاخذ وکان المقصود هو القواعد، کیونکہ یہ جو رف کاپیاں ہوتی ہیں یا جو یہ جو اس طرح کے خالی کاغذ ہوتے ہیں، وہاں مقصود وہ نہیں ہوتا جو اس کے اندر ہوتا ہے. اندر تو لکھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے، مقصود وہاں پہ کاغذ ہوتے ہیں، اور کاغذ جو بکتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، یہ مال ہوتے ہیں، اس کے اٹھانے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور 10 درہم کے برابر قیمت ہوگی تو پھر ایرے میں کوئی کسی نے چوری پینسل کسی کی پینسل کاپی اٹھائی جا کو اس کے ہاتھ کاٹو گئی. وہ حساب اس کا نصاب وہ ساتھ یاد رہنا چاہیے. آگے ولا یفتو، کسی نے کسی کا کتا چوری کر لیا، چیتا چوری کر لیا، دف اٹھا لیا، طبلہ اٹھا لیا، یا کوئی بھی مزمار بجانے والی جو چیز ہے، آلات ہیں جو بجانے والے، گانے بجانے والے، وہ اٹھا لیے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. ان ساری چیزوں میں تعویل ہو سکتی ہے. ابھی کتا رکھنا جو ہے، کتا کہتے ہیں وما لن من جنس یا ما یوجد مباح الاصل غیر مرغوب فی فلا یجب فی القتل، کیونکہ کتے کی دیکھیں کتے کچھ ہوتے ہیں جو عام، یہ جو باہر لوفر پھر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ جو لوگ پالتو رکھتے ہیں، جو پالتو لوگ رکھتے ہیں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. اب وہ کتا بھی کسی نے کسی کا چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اس کی وجہ کہتے ہیں لِأَنَّ مِن جِنسِهَا مَا يُوجَدُ مُبَاحَ الْأَصْلِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ، کیونکہ کتے کی جنس میں سے کچھ کتے وہ ہیں جو مباح الاصل پائے جاتے ہیں اور کوئی ان کو پکڑنے میں رغبت نہیں کرتا. یہ جو باہر گلیوں میں پھر رہے ہیں، جن کو ادھر سے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی مارتا ہے، کوئی بیچارے کہیں نہ کہیں سے کوئی جو چیز مل جاتی کھا لیتے ہیں. تو وہ جو کتا ہے جو پالتو رکھا ہوا ہے وہ بھی انہی کی جنس سے ہے. کہتے ہیں کہ اس پالتو کتے کی جنس میں سے کچھ کتے ایسے ہیں کہ جو مباح الاصل ہے، جن کو جو پکڑنے وہ اسی کے، اور ان کو پکڑنے میں کوئی رغبت نہیں کرتا. تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہ سب تعویل ہو سکتی ہے یہاں پہ، اور شبہ ہو سکتا ہے، تعویل ہو سکتی ہے کہ جس طرح وہ کتے جو باہر پھر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، تو میں نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے، تو یہ بھی کتا ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس کو اٹھا لیا تو چلو میرے کام آ جائے گا، تمہارے تو کام کا نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر یہ کام کا ہوتا، اگر یہ کام کا ہوتا تو وہ جو باہر گلی میں پھر رہے ہیں وہ بھی تمہارے کام کے ہوتے، وہ بھی تم مان لیتے. کتوں کا باڑا بناتے آپ، تو وہ تو آپ نے بنایا نہیں. تو اس طرح سے مثلا دف ہو گیا، دف اس لیے کہ جناب یہ گناہ میں گانے میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو میں نے کہا کہ آپ گناہ سے بچ جائے، اس لیے میں نے اٹھا لیا ہے. وہ آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، میں بشک کر حدوث ہی نہ کرو، تو اس سے بچانے کے لیے میں نے کیا ہے. تو یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں حد جاری نہیں ہوگی. چیتا بھی کتے میں ہی آتا ہے نا. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ نمبر 8 میں علماء میں اختلاف ہے کتے کی مالیت میں. بعض نے کہا کہ کتا نجس العین ہے، بعض نے کہا کہ لیس بمال متقوم کل خنزیری، یہ مال متقوم نہیں ہے، خنزیر کی طرح اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ومن قال خلافہ قال خلافہ اور اسد شبہ تھا، جنہوں نے کہا کہ یہ مال ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں شبہ آ جاتا ہے. کوئی جو تعویل ہو سکتی ہے اس میں کہ یہ تو شبہ کیا آ گیا کہ جس طرح سے کچھ کتے مباح ہے تو یہ بھی انہی کی نسل سے ہے، اسی طرح سے ہے تو یہ بھی مباح ہوگا. کہ شبہ آ جاتا ہے، شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے. کتا بیچ سکتے ہیں، کتا ضرورت کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، 3 ضرورتوں کے لیے، مال مویشی کی،
حفاظت کے لیے یا کھیتیوں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، بس اس کے لیے۔ تو یہ جو پالتو ہے یہ نہیں رکھ سکتے جو شوقیہ رکھے ہوتے لوگوں نے، اس میں ان کا استثناء ہے، فقہاء نے استثناء کیا ہے کہ جو ضرورت کے لیے ہیں، یعنی شکار اور حفاظت گھر کی یا کھیتیوں کی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تو وہ جائز ہے۔ جی وہ اگر جانور نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے فصلوں وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے شکار کرنا، انہیں ماریں گے، انہیں ویسے گولیوں سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح ان کا شکار کرتے ہیں، شکار وہ کس طرح کرتے ہیں، وہ شکار نہیں ہوتا، وہ اس کو جانور کے نا اس کو اگر مثلا پکڑ لیا تو اس کو باندھ دیتے ہیں، اور وہ اس کو باندھ کے تو کتے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو ویسے وہ مار رہے ہوتے ہیں، اس مارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے شک وہ حرام جانور ہی ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کسی کو بھی تکلیف دینا بلا وجہ تو اس میں تو وہ بنتی نہیں۔ آپ اسے مارنا ہے مار دیں، اسے گولی مار دیں اسے، تو اس طرح سے۔ اور یا پھر اگر آپ مقابلہ کروا رہے ہیں تو پھر اسے چھوڑ کے مقابلہ کریں نا کتوں کے ساتھ، تو وہ اٹھا کے پھینکتا ہے اس کے جی اسی وجہ سے نا، تو اس کو پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے جانوروں کو لڑانا آپس میں۔ وہ جو نجس العین ہے، خنزیر ہے، تو وہ اس کی الگ بات ہے۔ وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقِنَاءِ وَالْأَبْنُوسِ وَالسَّنْدَلِ، ساگوان کی لکڑی، قنا، آبنوس اور سندل کی لکڑی اٹھانے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ قیمتی لکڑیاں ہوتی ہیں، لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ مُحْرِزَةٌ لِكَوْنِهَا عَزِيزَةً عِنْدَ النَّاسِ، کیونکہ یہ ایسے مال ہیں جو کہ حرص میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاں یہ عزیز ہوتے ہیں، لوگ ان کا خیال کرتے ہیں۔ وَلَا تُوجَدُ بِصُورَتِهَا مُبَاحَةً فِي الدَّارِ الْإِسْلَامِ، اس جیسی لکڑی جو ہے دارالاسلام میں کہیں مباح نہیں پائی جاتی، اس لیے اس میں کوئی تعویل اور شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے اٹھانے پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر کسی نے گاڑی چھین لی کسی سے، روڈ پہ چل رہا تھا، اسے کیا کہیں گے؟ چوری کہیں گے، غصب کہیں گے؟ جی ڈاکہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو ڈرا کے مال لیا، نہیں یہ مال لیا انہوں نے، غصب اور ڈاکہ ہو سکتا ہے، اس پہ آگے بات آئے گی۔ جی اگر لکڑی سے کیا برتن بنائے جاتے ہیں یا دروازے بنائے جاتے ہیں اور وہ کسی نے اٹھا لیے، یہ برتن اٹھا لیے، تو اس پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهَا غَلَبَتْ عَلَى الْأُصُولِ، کیونکہ اصل تو لکڑی تھی نا، تو لیکن اس میں صنعت جو بندے نے کاریگری ہے وہ اس پر غالب آ گئی ہے۔ وَالْتَحَقَتْ بِالْأَمْوَالِ النَّفِيسَةِ، اب یہ دروازہ یا یہ جو برتن بنے ہیں تو یہ نفیس اموال میں سے، مالوں میں سے ہو گئے ہیں۔ عام لکڑیاں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، لکڑی کسی کی اٹھا لی، لکڑیاں مباح ہوتی ہیں، کسی کی باہر پڑی ہو، کسی نے اٹھا لی ہیں، لیکن اسی لکڑی سے جب چیزیں کوئی چیز بنا دی گئی ہے، مثلا باریک لکڑی ہیں، انہیں سے کوئی اعلیٰ چیز بنا دی گئی، جیسے کہ لوگ یہ رکھتے ہیں، شو پیس وغیرہ رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا دی گئی، تو اب وہ اسی کی قیمت بن جائے گی، اب وہ قیمتی چیز ہے، اس کو اٹھانے سے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر بنا دیے گئے لکڑی سے برتن یا دروازے تو ہاتھ اس میں کاٹے جائیں گے۔ وَلَا قَطْعَ عَلَىٰ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، جو بندہ خیانت کرے، کسی کے پاس امانت تھی، دو بندے شریک ہیں، کسی مال میں، اور ایک ان میں سے مال زیادہ کھا گیا یا اس نے دوسرے کا حصہ لے لیا، تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز لے رہے ہیں جو پہلے ان کے ہاتھ میں ہے، اور کسی اور کی حفاظت سے چیز اٹھانا حرص سے وہ چوری ہوتی ہے، تو یہ حرص اس سے محفوظ کر کے چیز رکھی نہیں تھی، اسی کے قبضے میں تھی، تو اس حرص میں جانے کی دونوں کو اجازت ہے، اس لیے وہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جیسے آگے مسئلہ آئے گا، گھر سے کسی نے اٹھا لیا، چیز اٹھا لی ہے، تو وہ گھر کے اندر ہے، وہاں سے اس نے اٹھا لیا، تو وہ حرص کے اندر داخل ہے، اس نے وہاں سے چیز اٹھائی ہے، باہر سے حرص میں داخل نہیں ہوا، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جی خائن ولا خائنۃ ولا نباش، نباش کفن چور، امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ کفن کی قیمت ہوتی ہے اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ ہماری دلیل ان شبہ تمکنت فی الملک، ملک میں شبہ ہو گیا، کیونکہ میت کا مالک کوئی نہیں، میت تو مالک بن نہیں سکتا، اور وارث مالک نہیں ہے، اور میت کو دفن کر دیا انہوں نے، قبر سے کسی نے کفن نکالا۔ یہ بہت سارے آپ واقعات پڑھیں گے ایسے لوگوں کے جو قبروں سے کفن نکالا کرتے تھے،
کسی مردے کے لوگ دفن کرتے تو جناب لوگ اس سے کفن چوری کر لیتے. تو کہتے ہیں کہ یہاں ملک میں شبہ ہے، کس کا مالک کون ہے، کس کو کون ہاتھ کٹوانے کا مطالبہ کرے گا. میت تو مالک نہیں ہے، اور میت بھی مالک نہیں ہے، اور جو اس کے وارث انہوں نے میت کو آگے بھیج دیا وہ بھی آپ مالک نہیں رہے، اس لیے ہاتھ یہاں پہ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ اس کا مالک ہو ہی رہا. ولا منتہب، جپٹنے والا. نباش الذی ینبش القبور ویاخذ الکفن، نیچے لکھا ہوا 15 پر کہ جو قبریں کھودتا ہے اور کفن لے لیتا ہے. منتہب ولا مختلس، منتہب آگے معنی لکھا ہوا ہے انتہاب یہ ہوتا ہے اشر نمبر 16 پہ یاخذ علی علانیت قہرا، جو کہ اعلانیہ غلبہ پا کر چیزیں لوگوں سے چھین لیتا ہے. مختلس کون ہے، جو کہ گھر سے کوئی چیز لے لیتا ہے. جہرن بسرعت، ایک یہ ہے کہ سامنے جو ہے نا وہ اسلحے کی زور پہ لیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ بندہ کو جا رہا ہے تو بے دھیانی میں اسے چیز چھین لیتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں، مختلس. اختلاس اسے کہتے ہیں. اور نہب کسے کہتے ہیں کہ اعلانیہ سب کے سامنے لیا جائے لیکن مجبور کر کے جبر کر کے لیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا قطع فی مختلس ولا منتہب ولا خائن. کہاں ہے حدیث؟ ولا یقطع السارق من بیت المال، بیت المال سے جو کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. جس میں سارے مسلمانوں کا مال ہے اس سے کسی نے چوری کی تو نواز شریف چور ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بیت المال میں میرا حصہ بھی تھا. ظاہر ہے یہ ملک ساری عوام کا مال ہے نا، میں بھی ان کا ایک فرد ہوں تو میں نے تو اپنا حصہ لیا ہے. جی لأنه مال العامة وهو منهم، کیونکہ وہ عام لوگوں کا مال ہے اور یہ چوری کرنے والا بھی انہی میں سے ہے. فیکون له فيه حق، اس کا بھی اس میں حق ہے. فیسقط القتل للشبہۃ، شبہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا. ولا من مال للسارق فی شرکۃ، اور اگر اس مال